الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، توبہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور ذات انسانیت پر اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ احسان عظیم ہے جس کا بیان زبان و قلم کے حدود سے باہر ہے. توبہ کے ذریعے انسان ولایت کا درجہ پا لیتا ہے، معبود حقیقی کا محبوب اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے. توبہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہترین نسخہ ہے. دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ اگر کسی ملازم نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہو، اگر کسی چھوٹے نے اپنے بڑے کی نافرمانی کی ہو اور اس کو ناراض کرنے والا کام کیا ہو، اب جب وہ معافی مانگنے کے لیے آتا ہے تو اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے جلد معافی کا موقع بھی نہیں دیتا. اللہ کی شان رحمت پہ قربان جائیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم اور زیادتی کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، نا امید مت ہونا. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. عزیزان گرامی، شیطان کے مختلف حربے ہیں، مختلف چالیں ہیں، اس کے مکر و فریب ہے. اس میں سے ایک چال اور اس کا ایک مکر اور حیلہ یہ ہے کہ وہ گنہگار بندے کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بھلا میری کیا مغفرت ہو سکتی ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ بیان کیا کرتے تھے. تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ میں اس مقولے کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کیونکہ جس وقت حضرت نے یہ مقولہ کیا وہ اپنے ملک کے حساب سے انہوں نے بیان کیا ہے، میں اپنے اسی ملک کے حساب سے اور اپنے اسی شہر کے حساب سے آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں کہ یہ بمبئی جیسا اتنا بہت بڑا شہر کہ جس میں لاکھوں کی آبادی بلکہ کروڑوں کی آبادی ہے، ان سب کا پیشاب پاخانہ اور ساری غلاظت سمندر میں جاتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے سمندر ناپاک ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ ایک موج آتی ہے اور ان ساری غلاظتوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی ایک موج آتی ہے جو بڑے سے بڑے گنہگار کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اس لیے اپنے گناہوں کے متعلق یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بھلا میری کیا مغفرت ہوئے گی. جب اللہ تبارک تعالیٰ 100 کے قاتل کو توبہ کے ارادے پر معاف کر کے جنت میں داخل کر سکتے ہیں جبکہ ابھی تو توبہ کی نوبت بھی نہیں آئی تھی. بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، 99. اب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا کیا ہوگا، میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے یا نہیں. لوگوں سے معلوم کیا تو کسی نے ایک عابد کا حوالہ دیا، عابد یعنی عبادت کرنے والا، تو کسی نے ایک عابد کا حوالہ دیا
وہ عالم نہیں تھا، فقط عابد تھا. تو یہ آدمی اس عابد کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس عابد نے کہا آپ نے 99 قتل کیے، آپ کے لیے تو توبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا میں نے 99 قتل کیے، ایک اور صحیح، یہ کہہ کر اس کو بھی نمٹا دیا. 100 کی گنتی پوری ہو گئی. لیکن پھر بھی اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا کیا ہوگا. تو کسی نے ایک عالم کا حوالہ دیا، تو اس عالم کے پاس پہنچا اور جا کر اپنی حقیقت بتلائی. تو اس عالم نے کہا کہ فلاں جگہ نیک لوگوں کی بستی ہے، تم وہاں پہ جاؤ اور ان کے ساتھ رہو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے. اب یہ آدمی اس عالم کے مشورے کے مطابق نیک لوگوں کی بستی کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گیا. ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور ملک الموت نے اس کے روح قبض کر لی، اس کا انتقال ہو گیا. اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب میں نزاع اور جھگڑا ہو گیا کہ اس کو کہاں پہ لے جائے، جنت میں لے جائے یا جہنم میں. ملائکہ رحمت کہنے لگے یہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اس لیے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو چکا ہے، اس لیے ہم اس کی روح کو جنت میں لے جائیں گے. ملائکہ عذاب کہنے لگے ابھی وہ اس بستی میں پہنچا تھوڑی ہے، ابھی تو وہ راستے ہی میں ہے، اس لیے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوا. ابھی یہ دونوں فرشتے جگڑ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا. اب ان دونوں فرشتوں نے اس تیسرے فرشتے کو اپنا حکم بنایا، فیصل بنایا اپنی اس جھگڑے میں. اور اس فرشتے نے یہ فیصلہ لیا کہ مسافت کو ناپ لو، جہاں سے چلا ہے وہاں سے لے کر اس جگہ تک جہاں پہ اس کا انتقال ہوا ہے، اور وہاں سے لے کر اس بستی تک کی مسافت کو ناپ لو جہاں پہ لے جا رہا ہے. جس کے قریب ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ویسے تو یہ بالکل بیچو بیچ میں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بستی کو جس کی طرف یہ جا رہا تھا اس بستی کو حکم دیا کہ تو ذرا قریب آ جا، کہ وہ نیک لوگوں کی بستی تھی. اور اس بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا اس کو حکم دیا کہ تو ذرا دور ہو جا. جب مسافت کو ناپا گیا تو اس بستی سے بہت ہی قریب تھا جہاں پہ وہ جا رہا تھا، اس لیے وہ جنت کا فیصلہ کر دیا گیا. کہنے کا خلاصہ یہ، فقط توبہ کا ارادہ کرنے پر، ایک بستی کی طرف جانے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اور جنت میں داخل کر دیا. میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی نے بھی کسی کا قتل تو نہیں کیا، اتنا بڑا پاپ اور اتنا بڑا گناہ تو ہم نے نہیں کیا. اس لیے اپنے گناہوں کے متعلق یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری مغفرت نہیں ہوئے گی. ارے آپ کو ایک بات بتلاؤں میں کہ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اور 2 آنسو گراتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص جن کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، مثال اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے. تو کہ ایک آدمی جنگل کے اندر ہے اور اس کا کھانے پینے کا سارا سامان اونٹ کے اوپر لگا ہوا ہے. وہ اونٹ گم ہو گیا اور کوئی ہے نہیں، نہ آدم ذات نہ آدم، چونکہ اس کا سارا کھانے پینے کا سارا سامان اونٹ کے اوپر لگا ہوا ہے. اس نے اونٹ کو خوب تلاش کیا کہ اگر یہ مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میری موت یقینی ہے. اس نے خوب تلاش و جستجو کی لیکن اونٹ نہیں ملا. اب وہ مایوس ہو گیا کہ ابھی ملنے والا نہیں ہے اور کھانا پانی نہ ہونے کی وجہ سے میری موت یقینی ہے. اس لیے اب وہ یہ سوچ کر ایک درخت کے نیچے جا کر اور یہ سوچتے ہوئے کہ اب یہیں پر میری موت آنے والی ہے جا کر لیٹ گیا. ابھی وہ لیٹا ہوا ہی تھا کہ تھوڑی دیر میں اس نے اپنے قریب اس اونٹ کو دیکھا جس کے اوپر اس کا سامان لگا ہوا تھا. تو اس اونٹ کو دیکھ کر خوشی کے مارے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہم انت عبدی وانا ربک،
اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. کہنا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ میرے رب ہیں، لیکن خوشی کی انتہا میں اس کی زبان پھسل گئی اور بجائے اس کے کہ وہ یوں کہتا کہ میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ میرے رب ہیں، وہ یوں کہہ بیٹھا کہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث پاک میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. جب کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، چاہے وہ سال سے گناہ کر کے نافرمانی کر کے اللہ سے کٹا ہوا ہو، لیکن جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی بے حد خوش ہوتے ہیں. برحال توبہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہر وقت دروازے کھلے ہوئے. دنیا کے حاکموں کا اور بادشاہوں کا تو یہ حال ہے کہ دین میں ان کا دربار اور آفس کھلا ہوا رہتا ہے، رات میں ان کا دربار اور آفس بند ہو جاتا ہے. میں اور آپ اگر رات میں ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو ملاقات نہیں ہو پائے گی، لیکن اللہ کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. جب چاہے جائیے اور اپنی عرضی پیش کر دیجئے. بہت بڑا دروازہ ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا وہاں تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. عزیزان گرامی، توبہ کی بڑی اہمیت ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ توبہ کرنا ہر گناہ سے واجب ہے. التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، یہ کوئی مستحب اور نفل کام نہیں ہے بلکہ فرض اور واجب کام ہے. اتنی بات تو آپ سمجھ گئے. اب توبہ کسے کہتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. توبہ یہ عربی کا لفظ ہے تاب یتوب سے، جس کے معنی آتے واپس لوٹنا، واپس آنا. بندہ گناہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہو گیا تھا، نافرمانی کر کے اللہ کی رحمت سے بہت دور نکل چکا تھا. اب وہ گناہ چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر کے دوبارہ اللہ کے پاس واپس آ رہا ہے، واپس لوٹ رہا ہے، اس لیے اس کو توبہ کہا جاتا ہے. ایک دوسرا لفظ آتا ہے استغفار. استغفار کا معنی آتا ہے معافی چاہنا. یہ اصل ہے مغفرت سے، اور مغفرت کے معنی آتے ہیں چھپانے کے، ڈھانپنے کے. جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، اس لیے اس کو استغفار کہا جاتا ہے. لیکن یہ استغفار کبھی کبھی توبہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم دو لفظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، توبہ استغفار. لیکن توبہ کے لیے کچھ شرائط ہے اور استغفار اور توبہ میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ استغفار ان شرائط کے بغیر بھی متحقق ہو جاتا ہے جن شرائط کے بغیر توبہ متحقق نہیں ہوتی. توبہ کے لیے چند شرائط ہے، استغفار کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آدمی جب چاہے استغفار کر سکتا ہے. ایک فرق یہ. دوسرا فرق یہ ہے کہ توبہ گنہگار آدمی ہی کرے گا. اگر میرا گناہ ہے تو میں توبہ کروں گا تو ہی میرا گناہ معاف ہوگا. اب کوئی دوسرا آدمی میری طرف سے توبہ کرے تو اس سے میرا گناہ معاف نہیں ہوگا. اور استغفار گنہگار آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے کہ اللہ فلانے کے گناہ کو معاف کر دے. تو استغفار اور توبہ میں یہ دو فرق ہے کہ استغفار بغیر شرط کے متحقق ہو جاتا ہے جبکہ توبہ بغیر شرائط کے متحقق نہیں ہوتی. اور توبہ گنہگار آدمی خود کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، دوسرا کوئی توبہ کرنے سے اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا. جبکہ استغفار کے اندر گنہگار آدمی کی طرف سے دوسرا آدمی استغفار کر سکتا ہے. اتنی بات تو آپ سمجھ گئے. ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے، گناہ پر باقی رہتے ہوئے اگر ہم توبہ کریں گے تو توبہ کا وجود نہیں ہوگا، توبہ متحقق نہیں ہوئے گی. چنانچہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر توبہ کی 3 شرطیں بیان فرمائی ہے. بس مختصراً میں وہ شرطیں آپ کے سامنے اس کو نقل کرتا ہوں. پہلی شرط تو یہ ہے
ان یقلع عن المعصیت، کہ بندہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے پہلی فرصت میں اس گناہ کو چھوڑ دے. جن جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے پہلے ان گناہوں کو چھوڑ دے. گناہوں پر باقی رہتے ہوئے، قائم رہتے ہوئے توبہ کرے گا تو وہ توبہ نہیں ہوگی اور وہ قبول نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک آدمی نجاست کے گھڑے میں پڑا ہوا ہے. اب وہ نجاست سے، ناپاکی سے پاک ہونا چاہتا ہے، تو پہلے ہم اس سے کہیں گے بھائی پہلے اس گھڑے سے باہر نکل، پھر اس کے بعد تجھ پر بالٹی سے یا نل سے پانی چھوڑیں گے تو پاک ہو جائے گا. وہ کہے نہیں میں تو اسی گھڑے میں پڑا رہوں گا. اگر نجاست کے گھڑے میں پڑا رہے گا تو پوری دنیا کا پانی اس کے اوپر بہا دیں گے تو بھی وہ ناپاک، وہ پاک ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح گناہ پر قائم رہتے ہوئے، باقی رہتے ہوئے توبہ کریں گے تو توبہ کا وجود ہی نہیں ہوگا. تو ایک شرط یہ ان یقلع عن المعصیت، کہ پھر فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے. دوسری شرط بیان فرمائی توبہ کی صحت کے لیے وَيَنْدَمْ عَلَى فِعْلِهَا، دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو. ندامت کہتے ہیں دل کے اندر درد اور بے چینی کا پیدا ہونا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، کس ذات کی میں نے نافرمانی کی، کس اللہ کا حکم توڑ کر کے میں نے اس کو ناراض کیا. تو دل کے اندر ندامت اور شرمندگی کا پیدا ہونا. اور تیسری شرط بیان فرمائی وَيَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا، پختہ ارادہ ہو کہ میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، میں مر جاؤں گا لیکن دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہیں لوٹوں گا. تو توبہ کی صحت کے لیے تین شرطیں: فی الفور گناہ کو چھوڑنا، دل کے اندر ندامت اور شرمندگی کا پیدا ہونا، اور پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر اپنی پرانی عادت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر دوبارہ توبہ کر لے. توبہ تو بار بار کی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے آجا میرے بندے آجا، اگر تو نے توبہ توڑ دیے پھر سے توبہ کر لے، چاہے 100 مرتبہ توبہ کر لے، 100 مرتبہ توبہ توڑ لے، پھر بھی توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گی. دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ اگر بیٹے نے نافرمانی کی باپ کی اور معافی مانگ لی، باپ نے معاف کر دیا. دوسری مرتبہ نافرمانی کی، معافی مانگی، باپ نے معاف کر دیا. تیسری مرتبہ نافرمانی کی، معافی مانگی، معاف کر دیا. چوتھی مرتبہ میں باپ بھی کہتا ہے کہ آپ معافی مانگنے آئے گا تو تیری آنکھیں پھوڑ دوں گا. یہاں تو چوتھی مرتبہ میں باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے. لیکن عزیزو، اللہ کا دربار ایسا دربار ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی بندہ توبہ کو توڑ کر کے اللہ کے دربار میں دوبارہ واپس جائے گا تو وہاں سے نا امید واپس نہیں کیا جائے گا. ایسا مشفق، ایسا مہربان خدا پھر بھی اگر ہم توبہ کا اہتمام نہ کرے تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ عزیزان گرامی، توبہ تو ایسا تریاق ہے، ایسی دوا ہے کہ جس سے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے واقعات ہیں کیا بتاؤں میں آپ کو. بس ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے، اللہ کے ولی. ان کی ایک مریدہ تھی، اس کا ایک لڑکا تھا جو بہت شراب پیا کرتا تھا. اس مریدہ نے اپنی حضرت سے کہا، اپنے پیر سے، کہ حضرت اس کو سمجھائیے. حضرت نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا اور اس نے آخر تک شراب نہیں چھوڑی. جب شراب پی پی کر اس کی طاقت ختم ہو گئی اور بستر سے جا لگا تو اس نے ایک دن اپنی والدہ سے کہا کہ امی جی آپ اپنے شیخ کو بلائیے تاکہ مجھے توبہ کی کچھ کلمات کو سکھلائے. تو اس مریدہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، حضرت میرے بیٹے کو آپ سمجھائیے، اب وہ اتنا کمزور اور ضعیف ہو چکا ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا، آپ اس کو کچھ توبہ کی کلمات سکھلا دیجیے آخر کے اندر. حضرت نے منع فرما دیا. میں نے اس کو بہت سمجھایا، وہ نہیں مانتا، تو حضرت نے منع کر دیا میں نہیں آؤں گا. اب اللہ نے اس کے دل میں کیا بات ڈالی اور اس نے اللہ سے کیا کہا پتہ نہیں. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی والدہ نے اپنے حضرت سے کہا، اپنے پیر سے، کہ حضرت آئیے اس کی نماز جنازہ پڑھا دینا. حضرت نے منع فرما دیا، تیرے بیٹے نے آخر تک شراب نہیں چھوڑی دے. اس کو بہت سمجھایا کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت خود آئے اور آئے فقط نہیں، آنے کے ساتھ نماز جنازہ بھی پڑھائی. نماز جنازے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی مریدہ سے تعزیت کے کچھ کلمات کہے. قبل اس کے کہ وہ اس کی تعزیت کر دے
تو اس مریدہ نے اپنے حضرت سے کہا حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھتے ہو کہ پہلے تو آپ نے منع فرما دیا تھا اور آپ خود آ گئے اور آپ کا نماز جنازہ بھی پڑھائی، کیا بات ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے منع کر دیا تھا، لیکن جب میں رات کو سویا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن جاؤ اس بندے کی نماز جنازہ پڑھا دو، چونکہ اس نے اللہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اس توبہ کی برکت سے اللہ کئی لوگوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، توبہ عزت کی ریاض ایسی دوا ہے جس سے زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں، کوئی اپنی برات ظاہر نہیں کر سکتا، جبکہ قرآن میں اللہ نے ایک جلیل القدر پیغمبر کا مقولہ نقل کیا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اپنی پاک دامنی بیان نہیں کرنی چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون پاک دامن ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اپنی پاک دامنی مت جتاؤ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون پاک دامن ہے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم ہر وقت اپنے گناہوں کا استحضار رکھیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں ایک ملفوظ ملتا ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گناہوں کا استحضار نہیں رکھتا، جو آدمی اپنے گناہوں کا استحضار نہیں رکھتا، اپنے گناہوں پر نظر نہیں کرتا اور اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ اور اس کی وجہ بھی لکھی ہے، جب وہ اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق کیوں کر ہوئے گی؟ وہ دوسروں کو گنہگار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو پاک دامن سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی جامع دعا بتلائی ہے، ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بس میں وہ دعا آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے کہ جب میں اپنی ذات کو دیکھوں تو میں حقیر، کمتر اور ذلیل سمجھوں، اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے۔ اس لیے عزیزان گرامی، توبہ کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی، اس لیے ہر وقت ہمیں اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا دینا چاہیے کہ ہر وقت توبہ استغفار کا اہتمام کرتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان گزارشات پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔